کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس کی عبادت ہم پر فرض ہے، اور جس نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اسی کی بندگی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، مال کی زکوٰۃ، زندگی کا حج فرض کیا. اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی: اے عورتوں، زیادہ صدقہ کرو، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا: کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: تمہارے کفر کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ساتھ کفر؟ ہاں، نہیں، بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے. اگر وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ بھلائی کرے
عورتیں غور سے سن رہے ہوں گے، سنو غور سے. اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرے تو تم اگر اور کوئی چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو یا کبھی ایک ایسی غلطی ہو گئی تو تم کہتی ہو ما رأیت فیک خیرا قط، میں نے کبھی آپ کے اندر بھلائی نہیں دیکھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. عورتیں سن لینا. اب میری ایک بات سنیے. پرسوں ایک بات بولا تھا، اس بات پر ابھی بھی شاید عمل نہیں ہو رہا ہے اور پھر آج شکایت آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ لاسٹ شکایت کل سے نہیں آئے گی، ورنہ درس بند نہیں. لیکن کیسا بند ہو تو پھر دوسروں کا بھی نقصان ہوتا. پھر درس بند نہیں کرنا، کچھ اور طریقہ اپنانا پڑے گا. عورتوں کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ وہ بات کر رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید میں اردو میں بولا پرسوں، انگلش زیادہ اچھی نہیں ہے، لٹل ہے. میں عام اردو میں بولا، حیدرآبادی زبان میں بولا. آسان نہیں کرنا، دوران کرنا سختی سے منع ہے. آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دین سیکھنے. میں کیوں آیا یہاں؟ میں مراد نگر سے یہاں آیا. کیوں؟ ہم مسجدہ نہیں ہیں. میں آپ کو سکھانے کے لیے آیا، آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. کیوں آئی ہوئی ہیں عورتیں؟ بھائی بیٹھنے باتیں کرنا نہیں، دین سیکھنا ہے تو دین سیکھیے. باتیں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ خبر میں تک ہر جگہ باتیں، ہر جگہ باتیں. پلین میں باتاں، بس میں باتاں، گاڑی میں باتاں، بستر پہ باتاں، ہر جگہ باتاں. کب تک؟ استغفر اللہ. مسجد کو بھی نہیں چھوڑے. جمعے کے خطبے میں بھی حال ہوتا ہے کیا؟ جہاں عورتیں آتی ہیں خطبہ سننے کے لیے، منع ہے بات نہیں کرنا. دین سیکھنے آئے، دین سیکھیے. بات کرنا ہے کرنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آ رہا، موٹے موٹے اردو الفاظ ہے، بات کرنا منع ہے. درس ختم ہونے تک، وتر کا سلام پھیرنے تک اس مسجد میں آپ بات نہیں کر سکتے. یہ مسجد آپ کی نہیں ہوتی. مسجد داروں نے کہا نہیں کرنا بات کرنا ہے تو کہاں جانا؟ گھر. یہاں بات نہیں کرنا. دوسری عورتوں کو خلل ہو رہی. بچیاں، عورتیں، بہنیں سننے آئی ہیں. اب باتیں کریں گے تو ان کو خلل نہیں ہوگا. ان سب کا گناہ کس پر آئے گا؟ پہلے عورتوں کو دین کی معلومات کم ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جمعے کے خطبے یا دروس یا علماء کی صحبت اٹھنا بیٹھنا پہلے معلومات کم ہے. الحمدللہ. چلیے اللہ جزائے دے. ذمہ دار کے عورتوں کے خاص انتظام کیے، آنے جانے کا مطلب بنا کے آئیے، ہوئیے آئیے مسجد کے دروس میں آپ ہوئیے. کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے. آپ کو میں نے کہا، اور آج آخری بات کہہ رہا ہوں، میں کل سے انشاءاللہ کریں. سمجھ میں کوئی دین، یہ اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہیں، ایک ہی باتیں بتائی جاتی ہیں. آپ خاموش بیٹھ کر سنیے، اپنا اور دوسروں کا وقت برباد مت کیجیے. سختی ہے. میں گزارش کروں گا میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے جو خاموشی سے سنتی ہیں، کوئی بھی اور بات کرتے فوراً منع کیجیے. دوران خطبہ منع نہیں کر سکتے آپ، اب منع کر سکتے. کوئی بھی عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں بات کرے، بہن جی اب بھی کیا بولے نہیں سنے، آپ خاموش بیٹھیے. ادب و احترام کے تقاضے میں آپ روکیے. بات کر رہے ہیں ان کو روکیے، بولیے مت بات کیجیے. آپ یہاں ہم سننے کے لیے آئی ہیں، پلیز آپ سنیے. برائے مہربانی آپ خاموش رہیے. منع کیجیے ان کو، کیونکہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو روکیے. امید کہ انشاءاللہ کل سے کوئی عورت دوران درس بات نہیں کرے گی. اتنا ہی بولا ہوں. اب کل سے جزاک اللہ، آج سے کوئی عورت بات نہیں کرے گی انشاءاللہ. بات مت کیجیے، بڑی مہربانی ہے. بہت اچھے عورتیں ہیں آپ لوگ، بہت اچھے عورتیں ہیں اور سمجھدار ہیں، کیونکہ آپ دین سے آئی ہیں اور ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ میں خیر ہے، اسی لیے آپ مسجد آئے. آپ میں بھلائی ہے، بھلائی کی پیاس ہے، بھلائی کی تڑپ ہے. آپ اچھی عورت مسجد میں آ کے دین کی بات سنتی، گھر میں بیٹھ کر بیکار باتیں کرنے والی اچھی عورت نہیں ہوتی. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی عورتیں ہیں، خواتین اسلام ہیں، پیاری پیاری عورتیں ہیں، بہت اچھی ہیں، محترم ہیں. لہٰذا آپ سے معذرت. آپ خاموش. چلیے کل
درس میں ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھی، اس کے سوال کی خدمت پہ پیش کرتے ہوئے بات کو آگے. سب سے پہلا صبر کی کتنی قسم؟ الٹا ہاتھ منع اٹھانا، صرف ہاتھ اٹھائیے، بولیے. صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ جی بھائی اٹھیے بولیے. صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل تھے آپ 3. پہلی قسم کیا ہے؟ اردو میں بولیے، کیا مطلب صبر؟ کس پر صبر کرنا؟ نہیں ایگزامپل نہیں کیا؟ اچھا نماز پڑھ رہے، اطاعت پر صبر. جزاک اللہ. بیٹھیے. آپ دوسری قسم صبر کی جی نہیں دوسری قسم کیا ہے صبر کی؟ ٹھہریے، بیٹھنا نہیں. جواب صحیح نہیں تو بیٹھنے کا اصول ہے. میں بیٹھے ہمارے استاد سے سیکھے ہم. اچھا آپ تھے بیٹے کل. صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ آپ سیکھنے کے لیے نہیں معلوم بیٹے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اٹھو ٹھہریے ٹھہریے. صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ ہاں پیچھے، آپ کے پیچھے. جی آپ کے پیچھے. صبر کی دوسری قسم چاچا جی تقدیر پر ایمان رکھنا. ایسی ٹھہری. صبر کی قسم تقدیر پر ایمان رکھنا. وہی دیکھو اب میں کیا پڑھا رہا ہوں، میں تو پڑھا رہا ہوں. کتنا سمجھ رہے سامنے والے؟ ہاتھ ماشاءاللہ ہاتھ تو اٹھے ہوئے. جی علی بھائی صبر کی دوسری قسم جن کے نام یاد میں نام سے بولوں. صبر. جزاک اللہ خیر. بیٹھیے آپ بیٹھیے. دوسری قسم ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا. ٹھیک ہے بیٹی. تیسری قسم صبر کی صبر کی تیسری قسم آپ چاچا جی تقدیر پر صبر کرنا. بہت اچھے. کون وہ نوجوان لڑکا ہے یا بزرگ ہیں جو یہ بتائیں گے کہ تقدیر پر صبر کا مطلب کیا ہے؟ جی کیا مطلب تقدیر پر صبر کرنا جو چاچا ابھی بتائے؟ زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے، زبردست. جزاک اللہ. اللہ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے. بیٹھیے. آخری سوال. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیت ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون سن کر ایمان لے کر آئے اور ان کا دل پھٹنے لگا گویا یہ آیت کریمہ جب وہ سنے؟ ان کا نام ہونا پورا ابا کے نام کے ساتھ ہوں. آخری سوال. الٹا ہاتھ نہیں جی نہیں بولنا نہیں، خاموش بیٹھنا. جو چشمہ لگائیں بھائی، آپ بھائی اٹھیے. بھائی کل تھے بھائی اٹھیے. جی نہیں آپ نہیں. اچھا چشمے بہت ہیں ماشاءاللہ. آپ جی ماشاءاللہ. بولیے پھر بولیے. رضی اللہ عنہ بھی بولیے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، سوالات ختم. کل ہم نے بتایا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 3 مسئلے سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں روزی دیتا ہے اور اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا. جو رسول کی بات مانیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو رسول کی بات نہیں مانیں گے اللہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا. کون ہے وہ رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. کون ہے فرعون کی طرف بھیجے ہوئے رسول بیٹے؟ نہیں یہ بیٹا بچہ بیٹوں کے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ رنا کون مارے؟ وہ معلوم؟ رنا ون ڈے میچ کرکٹ میں لاسٹ ورلڈ کپ کون جیتا ہے؟ جنرل نالج فل ہے بچہ. ٹھہریے آپ بولو بیٹے, اٹھ کے بولو بیٹے. موسیٰ علیہ السلام, سمجھ گئے فرعون کی طرف اللہ نے کس نبی کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام. بیٹھیے, بہت اچھے بیٹا, جزاک اللہ خیر. اللہ نے فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا. کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے سخت اس کو پکڑ لیا. یہ پہلا مسئلہ ہے جس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بتائی گئی تھی کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اس کی دلیلیں کیا ہیں, یہ بات بتائی گئی تھی. اسی طریقے سے اللہ ہمارا رازق ہے, اس کی بھی دلیلیں بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑا, بلکہ رزق کا انتظام بھی اللہ عز و جل نے کیا ہے. ہر مخلوق کا رزق اللہ عز و جل اس تک پہنچا رہا ہے. اور وہ حدیث ہم نے بتائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنا پورا رزق حاصل کر لیتا, رزق حاصل کر لیتا. لہذا رزق کا ٹینشن نہیں لینا, ملتا جتنا مقدر میں ہے اتنا ملتا. اللہ عز و جل نے جتنی تقدیر. اور میں نے ایک حدیث بتایا, انسان کا رزق فرشتے کو بھیجا جاتا ہے وہ کون سی عمر میں؟ بچے آپ بیٹے بہت 4 مہینے. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا 4 چیز لکھو, اس میں سے کیا چیز ہے؟ اس کا رزق. چلیے آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے رزق دے کے ایسے ہی نہیں چھوڑا, جاؤ جیسے چاہے زندگی گزارو. نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون لا الہ الا ہو. سورہ مومنون کی آیت. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو اے انسانوں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ اللہ کی ذات بلند ہے اور وہ بادشاہ سچا ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان یہ نہ تصور کرے کہ اس کو بیکار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی شان کے خلاف کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور انسان کے خاطر ساری چیزیں پیدا کی گئی. آسمان چھت بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. زمین کو بچھونا بنایا, سورج کس کے لیے نکل رہا ہے؟ انسان کے لیے. چاند کس کے لیے نکل رہا ہے؟ انسان کے لیے. رات کس کے لیے آ رہی ہے؟ تسکونون فی, سو جاؤ آرام کرو. رات انسان کے لیے بنائی گئی. دن کس کے لیے؟ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی. انسان کو بیکار پیدا کیا اللہ نے؟ ایسا ہو سکتا نہیں. ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور عقل سلیم دی ہے, کوئی کام بیکار کرتا؟ ایک اچھا آدمی, عقل مند آدمی کام بیکار کرتا؟ کوئی بھی کام. تو بیکار کام کرتے بھی نہ لوگوں پہ, بیکار باتیں رمضان میں, بیکار کام, پاگل ہے وہ. عقل مند بیکار بات نہیں کرتا, عقل مند بیکار کام نہیں کرتا. فائدے والا کام کرنے والا عقل مند ہے. جب انسان یہ کام کرے تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, اس کی شان ہے بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑے مخلوق کو جو کہ انسان ہے بیکار پیدا کیا ایسے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا, اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, جاؤ جیسے چاہے رہو, جس کی چاہے عبادت کرو, جیسے چاہے زندگی گزارو. نہیں, بلکہ کیا کیا اللہ نے؟ ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول ہمیں بتائیں گے ہم کیوں آئے دنیا میں, ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, عام موٹے اردو الفاظ میں. کون ہے وہ رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بل ارسل الینا رسولا, ہر قوم کی طرف ایک رسول ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ. کل شاید کل یا پرسوں ابراہیم جو ہے وہ آیتیں پڑھی گئی فطر میں, شاید کل کے حافظ صاحب نے پڑھی وہ آیتیں جس میں کئی پیغمبروں کا ذکر ہے, کئی پیغمبروں کے نام. فطر کی نماز میں کل پڑھے تھے نا, اس میں کئی پیغمبروں کے نام. تو یہ سارے پیغمبر اپنی اپنی قوم کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے کیوں پیدا کیا, کیسے اللہ کی عبادت کریں گے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, عام اردو الفاظ. تو ہمارے طرف بھی رسول بھیجے گئے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے. امت بھی آخری, رسول بھی آخری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں ہم آخر ہیں اور پہل ہیں, ہم آخر ہیں اور پہلے ہیں.
یعنی دنیاوی اعتبار سے آخری میں آئے، جنت میں پہلی جائے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہماری طرف رسول کیوں آئے؟ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے. جو خالق ہمیں، اللہ عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات، کیسی کرنا عبادت؟ اخلاص کے ساتھ، شرک کے نہیں. اچھا عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ سب کس کا کام تھا بتانا؟ دیکھو یہ کرنا روزانہ جو ہے شب و روز میں 5 وقت کی نماز، روزانہ کی جانے والی عبادت. سالانہ کی جانے والی 2 عبادتیں، روزے رمضان کے اور زکوٰۃ. زکوٰۃ کے کئی مسئلے ہیں لوگوں کے. رمضان میں نکالتے، شعبان میں فرض ہوگی، شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوگی سونے پہ، کب نکالتے؟ نیکسٹ رمضان میں. خیر زیادہ چاہیے، مر گئے تو اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکال کے مر گئے نا. سمجھ میری بات؟ اسی لیے حساب کتاب کرنا چاہیے ہر چیز کا، یہ باریکی کے ساتھ، کیونکہ یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ واجب ہے، عبادت ہے اللہ عز و جل کی، سالانہ کی جانے والی. لہٰذا سال میں برابر جتنے روپے نکلتے ہیں، جتنا سونا نکلتا ہے، جتنی چاندی نکلتی ہے، یا بکریاں ہیں، گائیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ریوڑ جس کو بولتے ہیں، اس میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا. ایک چھوٹا مسئلہ زکوٰۃ کا. عورت کے پاس سونا ہے، شوہر کے پاس نوکری نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے. عورت کے پاس سونا ہے، اور کہاں غور سے سن رہے ہیں، اور سے سننا، چاہے عورتوں کی مثال دیں یا مردوں کی مثال دیں. کتنے ہیں؟ 15 امی دیے، خالہ دی، میاں بھی دیے. سو دینا کا دینا، شادی ضروری ہے، دے دیے تو عجیب مسئلے. ایک بچہ کیا بولا، میں مہر میں سونا دیتا ہوں. بولا مہر میں سونا، لڑکی والے پریشان ہو. بولے مہر میں سونا دیے تو دوسرا سونا وہ الگ ہے، وہ میری مرضی جتنا چاہے کرتا. نہیں ایسا نہیں، مہر میں کچھ اور دو. بول رہے مہر میں کچھ بھی دے سکتے، نہیں دے سکتے. نہیں، مہر معلوم کہاں ہے؟ جہیز معلوم ہے. مسئلہ ہے وہ بھی. چلیے اللہ سمجھ دے، مسئلے بہت ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. شادی نہیں معلوم، اسلامی شادی. چلیے، تو عورت کے پاس 15 تولے زکوٰۃ سونا، شوہر کے پاس نوکری نہیں ہے. اب شوہر آ کے پوچھتا مسئلہ، صاحب بیگم کے پاس 15 تولہ سونا ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں زکوٰۃ کیسا نکالوں؟ سوال ہی غلط ہے اصل پہلے، لیکن پوچھتا علم کی کمی کی وجہ سے. تو ان کو کیا بولنا؟ بھائی صاحب سونا آپ کے پاس ہے؟ نہیں، گھر میں ہے. کس کے پاس ہے؟ بیگم کے پاس. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ سونا کس کے پاس ہے؟ عورت. زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ عورت پر. آپ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں. وہ تو آپ پر ہے ہی نا زکوٰۃ. فجر کی نماز کس پر واجب ہے؟ بیوی پر بھی، میرے پہ بھی. بیوی نہیں پڑھے تو میرے کو گناہ ملتا. میں پڑھا، بیگم پڑھے، میں نے پڑھا، نماز کس پہ گناہ؟ جیسے نماز ہر ایک شخص پر فرض ہے، ویسے زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے. یہاں الٹا کیا ہے، نہیں بیوی کا مال بھی اپنا مال سمجھتے اصل. اس واسطے یہ مسئلہ آتا. بولتے ان کے پاس، میرے پاس نوکری نہیں ہے، کیسا نکالوں؟ آپ کو نکالنا ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا، سونا آپ کے پاس ہے. اب بیوی کا ہمارا سیم کون بولے سیم نہیں، یہاں گڑبڑ ہے جی. یہ مسئلے بہت آتے رمضان میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں. جدہ میں عام طور پر یہ مسئلہ تھا پورے اپنے ہندوستانی ماں اور بہنوں کا، اسی لیے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بات آ گئی، عورت کے پاس سونا ہے، عورت زکوٰۃ نکالے گی. پیسے نہیں ہے، کون بولا کہ پیسے ہی دینا زکوٰۃ میں؟ سونے کی شکل میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی. مثال کے طور پر، مثال سمجھنے کے لیے، مثال پکا نہیں، 15 تولے ہیں سمجھیے، میں مثال دے رہا ہوں، پکا نہیں بول رہا ہوں. 15 تولے میں، 15 تولے میں مثال کے طور، مثال بول رہا ہوں. 400 گرام سونا نکلتی ہے زکوٰۃ. کتنے؟ 400 گرام. پیسے نہیں ہے، 400 گرام نکالو، 2-3 انگوٹھیاں زکوٰۃ میں، ایک ہار وہ دیجیے. میں مثال دے رہا ہوں ایسی. ہاں یہ گراما وراما تولے وولے نہیں معلوم میرے کو. بتا رہا ہوں میں، الحمدللہ پہنتے بھی نہیں ہے، بھی نہیں نہ پہننا ہے. سب بیویوں کے مسئلے، ٹھیک ہے. تو یہ اب وہ دے گی، وہ اس کا شوہر جو ہے لے گا، جا کے مدد کرے گا، لیکن واجب شوہر پر نہیں ہے. اگر بیوی کے پاس 15 تولے ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو گنہگار کون ہوں گے؟ شوہر. شوہر پر ہے نہیں نا زکوٰۃ فرض. سمجھ میں آ گیا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو ہے زکوٰۃ سالانہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج کیسے عبادت ہوگی، وہ جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ، یہ سب ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، سحری کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے ان کو بھیجا ہے بتانے کے لیے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو فمن اطاعہ دخل الجنہ، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ یا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب کیا مطلب اطاعت کرنے کا؟ بات ماننا، کس کی؟ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ کون سی بات ماننا؟ ہر بات ماننا، ہر بات ہے نہیں، یا جو اپنے کو سمجھ میں آئے وہ ماننا۔ اچھا، بات کب ماننا؟ آج سنے، ابش ماننا، یا 1 سال کے بعد ماننا؟ ہے نا بھائی، اطاعت کیا؟ اطاعت فوریہ ہے یا تاخیر ہے؟ سن لیے داڑھی چھوڑنا واجب ہے، سن لیے، اور کب چھوڑنا؟ شادی کے بعد نہیں، سن لیے چھوڑ۔ دائیں ہاتھ سے پینا کھانا کوئی بھی چیز حلال، حرام تو کھانے سے پینا نہیں۔ تو چیزیں کھانے پینے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے؟ آپ کا کیا فرمان ہے؟ سیدھا ہاتھ۔ اب سے شروع کرتے نہیں، نیکسٹ ایئر سے سیدھا۔ صحابہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے، اس کو بولتے اطاعت۔ سن کے سوچتے نہیں تھے وہ لوگ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، نہیں، فوری اطاعت بولتے ہیں اس کو۔ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کو ملے فوراً وہ اطاعت کرتے تھے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہوگی وہ کنڈیشنل ہوگی یا بغیر کنڈیشن کے؟ بغیر کنڈیشن کے، اللہ نے کہیں کنڈیشن نہیں رکھی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا، اطاعت کرو، ختم۔ کنڈیشن کیا ہے؟ سمجھ میں آنا یا جو ہے فلاں فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اطاعت کرنا ہے بس۔ حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، بس صرف طاقت شرط ہے، بس وہاں نہیں کر سکتے اطاعت، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیا کرے گا؟ بیٹھ کر پڑھے گا۔ اطاعت نہیں کر سک رہے اس حکم پر، تو وہ وہاں سے وجوب یا واجب چیز ختم ہو جاتی اس آدمی کے لیے، کیونکہ وہ کام نہیں کر سک رہا ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اطاعت مستقل ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو رکھنا، غیر نبی کی بات کو؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وعیدیں قرآن میں سنائی گئی ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر نبی کی بات کے آگے کسی کی بات کو آپ نے رکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث صحیح ثابت اتھینٹک ہو گئی، اس کے باوجود کسی اور کی بات کو آگے رکھتے ہیں آپ، امتی کی بات کو، تو اعمال برباد ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں؟ نہیں۔ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور ہر رکعت میں اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے شرط رکھی ہے اطاعت۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ کیا معلوم ہوا؟ ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، یہ معلوم ہوا اس آیت سے۔ تو اطاعت اتنی بڑی چیز ہے، لوگ اطاعت نہیں کرتے صحیح معنوں میں، غیر نبی کی بات کو رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ائمہ محدثین کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ کی بات اگر کسی حدیث رسول کی بات کے خلاف ہو تو کیا کرنا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا بھائی۔ اچھا، آپ کی بات اگر کسی صحابی کے بات کے خلاف ہو، بولے صحابی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، صحابی کی بات کے اگر امام شافعی، امام مالک، امام احمد سب نے یہ کہا۔ کسی نے کہا ہماری بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اپوزٹ نظر آئے تو ہماری بات کو دیوار پر مارو، ہماری بات کو چھوڑو بھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ پر حرام ہے اس آدمی پر جس کے پاس سنت رسول ثابت ہو جائے تو وہ کسی کے لیے بھی سنت کو ترک کر دے۔ کیسے فتوے ہیں ائمہ کے؟ اللہ کا ڈر تھا ان کے پاس،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں کون؟ اب امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں جو ہیں بہت سارے مسائل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتیں ان کو ملی تو اپنے امام کے فتووں اور ان کے اقوال سے رجوع کر لیا، کیونکہ صحیح حدیث. اور انہوں نے کہا کہ لو علم امامنا یا صاحبنا لرجع کما رجعنا، اگر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیثیں مل جاتی وہ بھی رجوع کر لیتے جسے ہم رجوع کر لیا. ان دونوں کے ایک شاگرد ہیں، کون ہے وہ؟ عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک مسئلہ ہے، مطلب انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے استسقاء کے لیے جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو استسقاء کی نماز پڑھائی جائے گی اس میں میرا یہ فتویٰ ہے کہ جو ہے امام جائے گا، امام مسلمانوں کو لے کر جائے گا، یعنی مسلمانوں کا امام، وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور جو ہے اپنی چادر کو پلٹیں گے اور دعا کریں گے اور اپنی چادر کو پلٹیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے. اور یہ جو ہے فتویٰ 3 شیوخ کا نہیں تھا، ان کے امام ابو یوسف، امام محمد اور ان دونوں کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دیا کیونکہ حدیث پر عمل تھا، معلوم تھا انہوں نے حدیث پر عمل کرنا ہے. تو اطاعت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی بات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل. ایک آخری قول بتا دوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سب اماموں کو مانتے ہیں نا بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ، پورے جتنے امام عبداللہ بن مبارک، امام سفیان ثوری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مرام، سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، سب کو مانتے ہیں. نہیں مانتے؟ ہاں. ماننے کا مطلب کیا؟ وہ لوگ عالم تھے، مجتہد تھے، اچھے تھے، کوشش کیے، دین کی بات بتائے، لیکن ویسا نہیں مانتے. ایک دوسرا ماننا بھی ہے، سیکنڈ ٹائپ آف ماننا، کہ ان کی بات کو پکڑ کے رکھنا، کسی حدیث کے خلاف آئے، کچھ بھی آئے تو چھوڑنا نہیں، ایسا نہیں مانتے بھائی. یہ ماننا ہے ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں مانتے. لیکن ہاں عالم تھے، مسلمان تھے، امام تھے، مجتہد تھے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، رفع الملام عن ائمۃ العالم میں. چلیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں ہر انسان کی بات لی جائے گی بھی، چھوڑی بھی جائے گی. کیا مطلب لی جائے گی؟ کب لیں گے بات؟ اگر میں آپ سے کہوں سیدھے ہاتھ سے پیو، میری بات پر عمل کرتے نہیں کرتے آپ؟ میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو لیں گے آپ بات. اگر میں بولا الٹے ہاتھ سے پیو، بولا نہیں میری بات رسول اللہ کے بات کے خلاف ہو رہی، نہیں ماننا. آپ عالم ہوں گے، شیخ ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات حدیث کے مطابق نہیں ہے، مان کے چاہتے. یہ نہیں اٹھ کے ارے تم کون ہوتے ہو، نہیں، وہ نہیں. عالم اپنی جگہ ہے، علماء کا بات نہیں مانیں گے، ادب اپنی جگہ، لیکن ان کی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو نہیں مانیں گے. یہ مطلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا. یؤخذ، کب یؤخذ، ان کی بات کو کب لی جائے گی دنیا میں کسی بھی شخص کی؟ جب اس کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہوگی. جب بات کے خلاف ہوگی تو چھوڑ دی جائے گی. دنیا میں ہر شخص کی بات سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات لینا واجب ہے، چھوڑنا حرام ہے. یہ بات امام مالک. تو اطاعت کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو گئی، حدیث مستند ہے، اتھینٹک ہے، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کو لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اور اطاعت سارے امور میں ہوگی، صرف نماز میں اطاعت کریں گے، زندگی کے دوسرے شعبوں میں اطاعت نہیں کریں گے ہم. نہیں، نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، روزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، جب شادی بیاہ کا مسئلہ ہو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، لین دین ہے وہاں بھی، ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہے. جو شخص یہ کام کرے گا اس کے لیے کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس کے لیے فائدہ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اللہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اس جنت کو سنوار دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ومن عصاہ دخل النار، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بات نہیں مانے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ دوزخ کی آگ. اللہ بچائے. کیا دلیل ہے اس کی بھائی کہ بات مانیں گے تو جنت ملے گی، بات نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی؟ یہ آیت
جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اے لوگوں تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا اچھا گواہ بنا کر بھیجا, شاہدن علیکم, ہم نے اس رسول کو تمہاری طرف گواہ بنا کر یا تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب دیکھو فرعون نے کیا کیا, اپنے رسول کی بات مانی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے توحید. دو ہی باتیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام, ایک اللہ کی توحید کو اپنا لے فرعون, اور میں اللہ کا رسول ہوں میری اطاعت کر. بات مانا فرعون؟ نہیں مانا. سامنے موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس کو, اور اپنے سچے نبی ہونے کی نشانیاں بھی بیان بتا دی, معجزے. آنکھوں سے دیکھا فرعون میدان میں, جادوگروں کو جمع کر دیا. واقعہ ہے نا قرآن میں. جادو بولے تو یاد ہے, آج کل جادو بہت ہو رہا کہتے ہیں, بچ کے رہنا. عورتاں سب سے پہلے, مرد اس کے بعد. عورتیں زیادہ پیش پہ, شوہر کو ایسا کرتی ہوں, پڑا جی اٹھو, جی جی بول رہا, اٹھو تو جی, بیٹھو تو جی. کل تک بچہ اچھا تھا, اب جی جی بول رہا, کر دیے گئے. جہنم میں راستہ بنا رہے اپنا. کفر ہے جادو کرنا کروانا, جادوؤں سے بچیے, جادو حرام ہے, کفر ہے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جادوگر. عمر ابن خطاب سے بھی ساتھ ہے, جادوگر کی سزا قتل ہے. سعودی عرب میں جو بھی جادوگر پکڑے جاتے ہیں ان کی سزا قتل ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے آج بھی. جی لہذا جادوگروں سے اپنے آپ کو بچائیے. جادو نہیں کرنا, جادو حرام ہے, کفر ہے. شوہر کو ہاتھ میں نکو رکھو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, علاج کر لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا, پھر اس کے بعد پلٹا تو معلوم ہوگا علاج کرائی تھی بولے تو. ہاں ہے سو زندگی چلے جاتی. اللہ سے ڈریے, شوہر کی اطاعت کیجیے. جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ نہیں, کنٹرول میں رکھنا ہے. کتنے سال رکھتے کنٹرول میں؟ 2 سال 10 سال ایسا رہنا کہتے مٹھی میں. اور ایک بولے تو ایک بات نکلتی. شادی کر کے بھیجتے تو اس کو سکھا کے بھیجتے بیٹی کو کنٹرول میں رکھنا. ایسے ہر رپورٹ دیتے جا, وہاں جمعرات, یہاں سیٹرڈے فون کرنا, ہاں سب صحیح ہے, اور سب صحیح ہے. آپ جیسا تھے امی جی ویسے ہی کر رہی ہوں میں پورا. کیا ٹریننگ کر کے بھیجا ہے؟ ابھی بھی پلٹ سکتا. سویا ہوا سونے والا کبھی اٹھتا نہیں, اٹھا تو پھر بچ کے رہیے. میں اٹھاؤں گا مر دوں گا, ہاں بچ کے رہیے. میں بولتے ہیں لوگ بھائی عورتیں دیکھیے اللہ سے ڈرے, بس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. عورتیں اللہ سے ڈرے, اپنے شوہر مٹھیوں میں رکھنا چھوڑ دیں. میں پوری کوشش کروں نکالنے کی انشاءاللہ. نہیں مٹھیوں میں مت رکھیے, غلط ہے. کیا ہے مٹھی میں رکھنا بتائیے؟ اور عجیب مینٹیلٹی ہے, غلام ہوں کیا میں, خرید کے لائے کیا, واش روم بھی پوچھ کے جاؤں کیا, کھانا کھاتے پوچھ کے جاؤں کیا. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی اطاعت کرو, اطاعت کرو. آپ نہیں چاہتی جنت میں جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی, بتا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها. اللہ کے لیے وہ جو اپنی 5 وقت نماز کی پابند ہو اور اپنے رمضان کے روزے رکھتی ہو, شوہر کی اطاعت کرتی ہو, شرم کی حفاظت, شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے, ایسی نیک خاتون سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اے نیک خاتون, جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے چاہے چلی جا. ہونا نہیں ہونا؟ ادھر اوپر بول رہا ہوں, اوپر ہی بیٹھے نیچے سائڈ میں. عورتوں کو ہونا نہیں ہونا, جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہونا. یہ 4 کام کرو, چاروں میں قبضے میں رکھنا ہے. اطاعت کرنا ہے, نماز پڑھنا 5 عورت 1. دوسرا کیا کام کرنا؟ رمضان کے روزے, نماز پڑھ رہے روزے بھی رکھ رہے. تیسرا کام کیا کرنا؟ شوہر کی اطاعت. کیا مطلب شوہر کی اطاعت؟ شوہر جو بولے تو وہ سننا. امی نے بولے نہیں بولے, امی کی غلطی, امی ان کی امی نے بولے. مدر بورڈ اوپر سے آیا, خاندان کا مسئلہ ہے, میں سکھا کے میں ایسی رکھی تو بھی ایسی رکھ, ایسی رکھے تو چلے آتے. کبھی بھی پلٹتا بولا نہیں میں, بہرحال اللہ نہیں پلٹتے, کتنے کی پلٹے. مطلب کیا؟ نہیں غلط ہے, غلط ہے. ہم کہیں کے بھی رہو, ہم کسی بھی دنیا میں رہو, شریعت پر عمل کرنا نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ جو شریعت بنایا اس پر عمل کرنا ہے. بیوی کو کہا گیا شوہر کی اطاعت کرو. کہیں تو بھی کون سے تو بھی حدیث میں, کون سے تو بھی اچھے سلفی عالم سے سنے فرما بردار شوہر, سنے کوئی حدیث میں پڑھے, صحیح حدیث میں کتاب میں علماء کی زبانی, فرما بردار بیوی ہے. کیونکہ حکم اس کا اس کو ماننا ہے, مشورے لینا وہ اپنی چیز ہے, حکم ماننا کون کس کا؟ شوہر بیوی کا یا بیوی شوہر کا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں، نافرمانی سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نبی اور اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ بیویوں کو حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے، یا شوہروں کو حکم دیا کہ بیویوں کی اطاعت کرے؟ ایک حدیث کہیں پڑھے تو لاؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ظلم کرے، زیادتی کرے، میں جو بولا سنو بول کے حدیثوں میں ہے بول کے، نہیں، آپ جو بولے وہ سننا نہیں، آپ کی اطاعت ہے لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے، کیا ہے؟ شریعت میں اطاعت کی جائے گی۔ اگر شوہر ایسی بات کا حکم دے بیوی کو، اب میں آپ لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں، شوہر اگر ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بیگم وہ ذرا سگریٹ وہاں اوپر رکھی ہوئی لاؤ، مثال لانا، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاں پانی لاؤ، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، ذرا چائے بناؤ بیگم، چائے میں اللہ کی نافرمانی، ذرا وہ سیڑھی ڈالو، کون سی؟ مووی یا دین کی؟ مووی حرام، یا بات ماننا شوہر کی نہیں ماننا ہے، ایسا نہیں کہ ہر بات ماننا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، بات وہاں سے نکلی تھی جادوگر کو اس نے جمع کر دیا، اس کا یہ دھوکہ تھا فرعون کا کہ موسیٰ جادو کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے جو ہے اپنی طرف لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، نہیں، جادو کی بات نہیں تھی، حق تھا، نبوت تھی وہاں پر۔ تو اس نے کہا کیا؟ نہیں، مقابلہ ہوگا، مقابلہ، پورے جادوگر ایک طرف، اللہ اکبر، یہ عجیب منظر ہے جو قرآن کی آیتوں میں اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے، پورے جادوگر ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام، ہاں ہم ڈالنا تم ڈالتے، مطلب تم اپنا جادو دکھاتے یا ہم اپنے جادو؟ قال بل القوا، تم ڈالو۔ تو وہ لوگ رسیاں لکڑیاں ڈالے تو ازدہے بن گئے، رسی ازدہا بنتا، رسی ہے، رسدی صاحب کیسا بنتا؟ دکھا ویسا لوگوں کو، جادو یہ چھوٹا، حقیقت کچھ ہوتی، دکھتا کچھ، اس کو سحر بولتے ہیں، فسحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اللہ کہتا ہے بہت بڑا جادو لے کر آئے، بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے کے، بھائی جادو ڈال دیا پورا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو تھا؟ نعوذ باللہ نہیں، معجزہ تھا، ایک لاٹھی تھی، اللہ کا حکم ہوا، وحی آئی، ڈالو، سب کو کھا لیا، ختم کر دیا جادو۔ جادوگر بولے ہماری فیلڈ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ لکڑی سانپ حقیقت میں بنی، یہ ازدہا بن کے کھا لیا، یہ صحیح، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تو ایمان لے کر آئے، فوراً گر گئے، تو الٹا ہو گیا، فرعون جمع کرا تھا ہرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جادوگر ایمان لے کر آئے، سجدے میں گر گئے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے، وہ جو فرعون کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے اور ایمان لے کر آئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے لگے، لیکن فرعون نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے سخت اس کو پکڑا، تو فرعون کے جیسے جو بھی کام دنیا میں کرے گا اس کے ساتھ ویسے حشر کیا جائے گا، ویسے سلوک کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، ہم اپنے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی۔ فرعون کو سزا ملی نہیں ملی؟ ملی، آج بھی مل رہی ہے، جی ہاں، اگرچہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ سچ ہے کہ قرآن اور حدیث سے عذاب قبر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر صبح شام، آگ پر صبح شام، یہ عذاب قبر مراد ہے، اس سے آل فرعون کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ حکم دے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون والوں کو، اس کے ساتھیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور وہ جہنم کا عذاب۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی جو کیا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے ہماری طرف، اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو پھر دوزخ کی آگ میں ہم کو داخل ہونا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معه احد فی عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ دوسرا مسئلہ ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، چاہے وہ قریب ترین فرشتے کیوں نہ ہو یا بھیجے گئے رسول کیوں نہ ہو۔ اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں نا، تو فرشتے کو بھی اگر اللہ کی عبادت میں ملایا جائے اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، کسی کو بھی آپ ملائیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہ بات ہم کو ہر مسلمان مرد عورت کو یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں، کوئی بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو ملائے، کسی کو بھی ملائے اللہ کی عبادت۔ اچھا فرشتے کو ملائے، فرشتے نیک لوگ ہیں نا، نیک مخلوق ہیں، اچھی مخلوق نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہوگی۔ اچھا رسول کو اگر ملا دیے تو ولا نبی مرسل، رسول کو بھی نہیں ملانا،
فرشتوں کو بھی نہیں، رسول کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، اس میں نہیں ملانا اللہ کی عبادت. تو شرک اللہ کو ہرگز پسند نہیں. دلیل مساجد للہ تو نہیں ہے نا، تو مسئلہ بتانا نہیں، ایک مسئلہ ہے الحمدللہ نہیں ہے، مسجد اپنی ہے نہیں. توحید والی کیا دلیل ہے؟ یہ آیت قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پکارنا کیا ہے؟ دعا، عبادت. اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کی جائے. مسجدیں اللہ کے لیے. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. بعض عورتیں کر رہے تھے دیکھو کل پرسوں، نہیں، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے مسجد. عبادت کرنا، پھر باتیں نہیں کرنا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اس آیت کو دلیل بنا کر علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ مسجدوں میں بعض لوگ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھتے ہیں، ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے، صرف اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، تو رکھنا بھی نہیں نام برابر. سمجھ؟ اللہ پیغمبروں میں سب سے بڑا درجہ ہے کا، کوئی شک نہیں، کل بتایا ہمیں بہت بڑا درجہ ہے، اذان میں نام، اقامت میں نام، یہ بتایا میں کل. لیکن اللہ کے نہیں، بالکل نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بولا ما شاء اللہ ہوا، اللہ اور آپ اے رسول اللہ دونوں جو چاہیں گے وہی ہوتا ہے. اللہ اور آپ کون مراد ہے وہاں؟ آپ دونوں جو چاہیں گے وہی ہوگا. کوئی آدمی ہے بولتا ہو بالکل پکی توحید کی بات بولا، سچ بولتے توحید پڑھو، علم حاصل کرو. نہیں حاصل کرتے توحید تو سمجھتے یہ جملے میں کیا برائی ہے؟ اللہ رسول جو چاہتے ہیں وہی تو ہوتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی مشیت چلتی ہے. نہیں، غلط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ اور رسول جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا کہ میں اور اللہ جو چاہیں وہی ہو؟ ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ چاہے بارش ہو، بارش ہوگی، میں چاہوں گا تو نہیں ہوگی. میں دعا کر سکتا ہوں اللہ سے، اللہ قبول کرے گا تو بارش. اس کی سب سے بڑی مثال ابو لہب کی ابو طالب کی موت کا واقعہ دیکھیے آپ، کافی ہے سمجھنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. چاچا، سگے چاچا جنہوں نے دفاع کیا، ڈیفنس کیا، ساتھ دیا زندگی بھر، چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے. اور یہ بھی مسئلہ رہتا، لوگ حق کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ خاندان قبیلے لوگ کیا بولتے کہ وہابی ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہے مسئلہ ہی وہاں بھی ایسا تھا. مر رہے اتنا نہیں سوچا کہ کیا آر اور کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حق کا کلمہ پڑھ. لیکن اللہ نے نہیں چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، کان میں پڑھ دیجئے، میں گواہی دوں گا، آپ کلمہ پڑھ دیجئے. بار بار جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھیے چاچا، فوراً وہاں کون ہے وہ؟ ابو جہل. وہ بولتا کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے جاتے جاتے دنیا سے؟ حق پیش کیا جا رہا ہے، باطل پیش کیا جا رہا ہے، حق پیش کیا جا رہا ہے، باطل پیش کیا جا رہا ہے. کیا کیے؟ اپنے باپ دادا کے طریقے پر مر گئے، انکار کر دیا پڑھنے سے. آیت اتری قرآن مجید کی، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت کس کی چلتی، کس کی مشیت؟ اللہ جو چاہے وہ ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے وہ ہوتا. یہ آیت دلیل ہے سب سے بڑی. لہذا اللہ کی عبادت میں کسی کو نہیں ملایا جائے گا، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی نہیں ملایا جائے گا. اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. کیا ہے یہ؟ تو یہ اس آیت سے بات معلوم، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یا اللہ اور یا رسول نہیں، یا اللہ. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. بلکہ آپ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو روزوں کے سلسلے میں آئی ہیں، جو پہلے دن پڑھے شاید تراویح میں ہمارے حافظ صاحب، زبردست آیتیں.
جہاں کتب علیکم الصیام کما کتب علی، وہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے، آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن، جہاں روزوں کا ذکر ہے وہاں ایک آیت ہے دعاؤں کے متعلق، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں میرے بندوں سے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اللہ اکبر. میرے بندے جب مجھ کو پکاریں گے تو میں ان کا جواب دوں گا. میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعائیں کریں، مجھ پر ایمان لائیں. تو دعا عبادت ہے. کس سے دعا کریں گے ہم؟ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں مانگنا. اللہ نے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکاریں گے آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مثال دیتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے، جیسا قبر ہے، بڑے آدمی تھے، بزرگ تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، مر گئے نا، چلے گئے نا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. کیا چلو آپ وفات ہوئی بولو یا نہیں بولو، حقیقت تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا مثال دیتا ہے قرآن میں، وہ مثال میں بتا دوں آپ کو. ایک مکھی کی مثال دے رہا ہے اللہ. مکھی معلوم ہوتا ہے یہاں تو، یا بارش نہیں ہونے سے زیادہ ہو جاتا. بہرحال مکھی کی مثال کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگوں، بدوں کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. توحید دیکھیے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عاجزی، ان کی کمزوری کیسی ہے دیکھو. مکھی اگر ان کے مزار پر بیٹھتی ہے، قبر پر، تو وہ لوگ مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. مثال کیسی دی گئی ہے اور لا کیا ہے، مکھی اگر بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے. مکھی کوئی چیز لے کے جائے، مکھی کیا لے جائے گی؟ مکھی کیا، مکھی کا منہ کیا، اس کا ہاتھ کیا لے جاتے؟ ایک لڈو نہیں جا سکتے، دودھ کا پیڑا نہیں لے جا سکتی مکھی. معلوم ہے نا یہ بات؟ بچے کو معلوم، صحیح ہے بیٹا؟ مکھی پیڑا لے جا سکتی ہے، کیونکہ جتنے مکھیاں دیکھیں یہی سائز کے ہیں، بڑے ایسے مکھیاں تو ہے نہیں ہے دنیا میں. مکھی کیا لے جائے گی؟ اللہ قرآن میں کیا مثال ہے؟ مکھی اگر کوئی چیز لے جائے، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ اتنے عاجز ہیں کہ اپنی چیز کو جو تم ان کے لیے پیش کرتے ہو وہاں، وہ مکھی سے چھین نہیں سکتے. چل ہماری چیز لاؤ. کیا کہتا ہے آخر میں اللہ؟ ضعف الطالب والمطلوب، ان کو مانگنے والا بھی کمزور، یہ لوگ بھی کمزور. ایسے کمزوروں کو پکارتے ہیں. اور اللہ عز و جل قوی، جو سنتا ہے. یہ لوگ سنتے بھی نہیں. اچھا مکھی اگر میں مثال دوں، یہ میرا توپ ہے سر، یہاں مکھی بیٹھی، اس کو ایسا ہٹانا پڑتا، خالی یوں کرے تو اڑ جاتی، خالی یوں کرے تو اڑ جاتی خالی مکھی. زیادہ محنت بھی نہیں، یا ختم، پھوک مارا تو اڑ جاتی مکھی. تو میں زندہ ہوں، آپ لوگ زندہ ہیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. اگر مردے ہوں کہ تمہیں بھی اچھے ہوں. اللہ قرآن میں مثال دے رہا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، جو قبر کے اندر سو رہے ہیں، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. نہیں چلے گا نا، ختم. کیسے؟ اچھا وہ اللہ تعالی مثال ہے نا، وہاں ان کی اگر یہیں کیا بولتے گھر میں یا جہاں بھی ان کی موت ہو گئی، بہت بڑے تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت بڑے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھے تھے، اچھے لوگ ہیں بھائی، اولیاء ہیں دنیا میں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ختم، کمزور ہو جاتا ہے. ان کو نہلاتے نہیں نہلاتے. کیوں نہلا رہے بھائی؟ خود نہالو بولو نا. کفن پہناتے نہیں پہناتے. عاجز ہو گیا آدمی، ختم نہیں. مرنے کے بعد اس کو کفن پہنانا پڑتا، اس کا اٹھانا پڑتا، اٹھا کے اس پہ ڈولا بولتے شاید، جو بھی بولتے ڈولا بولتے نہیں بولتے، ہاں وہی جنازے کا، اس پہ ڈالنا پڑتا. اس کے بعد 4 لوگوں اٹھا کے لے کے جانا پڑتا. انہیں نہیں جا سکتے قبرستان میں، کمزور ہے، نہیں چل سکتے، پیروں کی طاقت ختم ہو گئی. لکھ جاتے رحمت اللہ علیہ بولتے، اللہ رحم فرمائے ان پر. دعا دے رہے ہیں ان کے واسطے، اے اللہ ان پر رحم فرما، بہت اچھے تھے، اچھے کام کر کے چلے گئے، اے اللہ ان پر رحم فرما بول کے دعا دے رہے ہیں. ان کو سے کیسا مانگ رہے ہیں؟ ان کو دعا دے رہے ہیں، ہے نا؟ ان سے کیسا مانگیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے عاجز ہیں یہ لوگ. مکھی کو نہیں ہٹا سکتے اپنی چیز. مکھی کوئی چیز لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز کو واپس نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، لہٰذا ان کو پکارنے والا بھی کمزور ہے. لیکن اگر ان کو نہیں پکارے گا، اللہ کو پکارے گا تو وہ قوی ہوگا. جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ، کہاں سے کہاں میں بات کو جوڑ رہا ہوں، غور کیجئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم جس گلی سے جاتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. طاقت، یہ قوت کس کی؟ عقیدے کی قوت بولتے ہیں اس کو، توحید کی قوت. باڈی بلڈر نہیں کہ جو ہے شیطان ڈر جاتا ہے کیا باڈی ہے بول کے، نہیں، قوت تھی ایمان کی. شیطان بھاگ جاتا تھا عمر کو دیکھ کر. کیوں؟ ایمانی قوت ہے. اور
یہ توحید سے چیز حاصل ہوتی ہے. لیکن جہاں توحید ختم، جہاں شرک آئے گا، اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ضعف الطالب، ان کو مانگنے والا بھی کمزور، ان کو مانگنے والا بھی کمزور. لہٰذا یہ بات یاد رکھیے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. تیسرا آخری مسئلہ سن کر ہم انشاءاللہ وتر کی نماز پڑھیں گے. تیسرا مسئلہ یہ ہے، جس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ایک اللہ کی عبادت کی، اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ دل سے دوستی رکھے یا دلی تعلقات قائم کرے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی مشرکین اور کفار، اگرچہ وہ ان کے قریب ترین بھی کیوں نہ ہو. جیسا کہ اس کی دلیل سورہ مجادلہ کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور کبھی نہیں دیکھیں گے آپ، کیا نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے محبت کریں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو یا ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. یہ ایمان کا اثر ہے. کیا معلوم ہوا تیسرا مسئلہ کہ کفار، بات کفار کی ہو رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کون ہے؟ کفار. تو کفار سے دلی تعلقات نہیں رکھنا چاہیے. اس شخص کے لیے جو اللہ کی تنہا عبادت کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یعنی دو مسئلوں پر عمل کرے، پہلا اور دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اطاعت کرنا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ کیا؟ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، تو مطلب توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو دو ایک کام جو کرے گا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے ان ایسے کافروں سے، کفار سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے دلی محبت نہ کرے، دلی محبت. لیکن کیا ان سے بات چیت کر سکتا ہے کافروں سے؟ جی ہاں. لین دین؟ جی ہاں. تجارت؟ جی ہاں. اگر وہ دعوت دیں جس میں کوئی شرکیہ مسئلہ نہ ہو تو کیا اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی عورت کے گھر دعوت قبول کی. ہمیں عمل سے نفرت ہے، انسان سے نہیں. اس کا عمل، وہ کلمہ پڑھ لے ختم بھائی ہے ہمارا. ذات سے نفرت نہیں ہے، انسان سے کوئی ہمارا نہیں. وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھا کام نہیں ہے، بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ختم تعلقات نہیں. آپ ملیے، اٹھیے، بیٹھیے، لیکن دلی محبت یا موالات کا مطلب ہے دل سے تعلق. کیونکہ جس دل میں ایمان ہو اور جس دل میں کفر ہو، دو جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور کفر الگ الگ چیز ہے، ایمان الگ، کفر الگ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بات چیت چھوڑ دیں، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں. نہیں، تجارت کر سکتے ہیں. ہاں، جو خاص ان کے اعیاد ہوتے ہیں، علماء کے فتوے حدیثوں کے روشنی، ان کی جو تہوار یا فیسٹیول جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی چیزیں، اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے، اس میں آپ شریک. لیکن عام دعوت دے رہا ہے، کوئی بریانی آپ کو کھلا رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، آپ پی سکتے ہیں. لیکن ہاں، اس پہ کچھ ایسی شرکیہ عمل کیا گیا، وہاں آپ شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. تو تین مسئلے کیا معلوم ہوئے خلاصہ آخر میں؟ کہ اللہ تعالیٰ، پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دی، بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا. ہم رسول کی بات مانیں گے تو جنت ملے گی، رسول کی بات نہیں مانیں گے تو جہنم. دوسرا مسئلہ، اللہ کو شرک ہرگز پسند نہیں ہے. چاہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں ہم فرشتوں کو ملائیں یا نبیوں کو ملائیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں. تیسرا مسئلہ، جو اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ دلی محبت رکھے، دلی محبت کافروں کے ساتھ. یہ تین مسئلے ہر مسلمان مرد اور عورت کو معلوم کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس کے بعد آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، تیری عبادت خالص تیرے ساتھ، تیرے لیے کرنے کی اور تیرے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، مستقل اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.